نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما بيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہمیں توفیق دے دی، ہمیں چنے ہوئوں میں شامل کر لیا کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ، ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں اعراب کے ٹاپک کو کمپلیٹ کر لیا تھا، اور آج انشاءاللہ ہم لوگ اپنا نیکسٹ ٹاپک جو ہے اس کو سیکھیں گے، نیا قاعدہ سیکھیں گے۔ اس قاعدے کا نام ہے مرکب۔ مرکب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی اسم، فعل یا حرف کو کلمہ یا مفرد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں کہ ہم ان تینوں کو کلمہ کہتے ہیں، لیکن ان کو ہم مفرد بھی کہتے ہیں۔ اس کے برعکس دو یا دو سے زائد کلمات کا اجتماع مرکب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ مفرد پلس مفرد از ایکول ٹو مرکب۔ اب بات کرتے ہیں اقسام المرکب کی۔ تو مرکب کی دو اقسام ہوتی ہیں، دو طرح سے آپ کو مرکب نظر آئے گا، ایک مرکب تام اور ایک ہے مرکب ناقص۔ مرکب تام کیا ہوتا ہے؟ دو یا دو سے زائد ایسے کلمات کا مجموعہ یا مرکب جس کو سن کر، پڑھ کر بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے، یہ مرکب تام کہلاتا ہے۔ تام کا معنی ہوتا ہے مکمل، پورا۔ مثلا میں کہتی ہوں لڑکا بڑا ہے، یہ مسجد ہے، حامد گیا۔ تو میری یہ بات سن کر آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو میں نے جملہ بولا یہ مرکب تام ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس کی میں عربی کروں گی تو وہ کیا بنے گا؟ الولد کبیر، لڑکا بڑا ہے۔ ھذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ ذہب حامد، حامد گیا، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ سب کے سب مرکب تام ہیں۔ مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اگر میں اس کو جملہ کہوں گی تو اس کا مطلب ہے وہ مرکب تام کی ہی میں بات کر رہی ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں جملہ کی اقسام، انواع الجملتی۔ جملہ کی آپ کو دو بڑی اقسام نظر آتی ہیں، جن میں ہے ایک جملۃ الاسمیہ اور دوسرا ہے جملۃ الفعلیہ۔ وہ جملہ جس کی ابتدا اسم سے ہو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، جبکہ وہ جملہ جس کی ابتدا فعل سے ہو جملہ فعلیہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آسان سی بات ہے، اس میں کوئی وہ مشکل سمجھنے والی بات نہیں ہے۔ جب اسم سے جملہ شروع ہوگا تو وہ اسمیہ کہلائے گا، جب فعل سے شروع ہوگا تو وہ فعلیہ کہلائے گا۔ چلیں اب ہم سمجھتے ہیں، تھوڑا سا جانتے ہیں جملہ اسمیہ کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم نے جانا ہے کہ وہ جملہ جو کہ اسم سے شروع ہوتا ہے جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ میں اور کیا کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اجزاء الجملۃ الاسمیاتی۔ جس طرح اردو، انگلش یا کسی بھی زبان میں جملہ کے مختلف پارٹس ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اسی طرح عربی میں بھی ہوتے ہیں۔ عربی قواعد کے مطابق
جملہ اسمیہ میں دو اجزاء کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ آپ تب تک کسی جملہ کو جملہ اسمیہ نہیں مانیں گے جب تک اس میں دو اجزاء موجود نہ ہوں۔ پہلا ہے مبتدا اور دوسرا ہے خبر۔ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مبتدا جیسے کہ اس کے نام سے ہی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ چیز، وہ کلمہ جس سے ابتدا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اسم جس سے عموماً جملہ اسمیہ کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ کہ جس کے متعلق بات کہی جا رہی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ وہ اسم ہوتا ہے جس سے عموماً جملہ شروع ہوتا ہے اور اس کے بارے میں ہم کو جملے میں کوئی اور بات ملتی ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس خبر کیا ہوتی ہے؟ مبتدا کے بارے میں جو بات بتائی جا رہی ہوتی ہے اس کو خبر کہتے ہیں۔ مثلاً اوپر جانا، لڑکا بڑا ہے، تو اس میں جو بڑا ہونا ہے وہ اس کی خبر ہے، کیونکہ الولد سے جملہ شروع ہوا تو یہ ہمارا مبتدا ہوا، اور اس کے بعد اس کا بڑا ہونا کبیر اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ عربی کے بنیادی قواعد کے مطابق مبتدا ہی سے جملہ کی ابتدا ہوتی ہے اور اس مبتدا کی خبر بعد میں آتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مبتدا کے بعد آتی ہے۔ لیکن بعض جگہوں پر آپ کو خبر مقدم اور مبتدا مؤخر نظر آئے گا، لیکن یہ رول ہم تھوڑا آگے جا کے سیکھیں گے، کیونکہ ابھی ہم بنیادی قواعد سیکھ رہے ہیں، تو اس میں ہم اتنا ہی ذہن میں رکھیں گے کہ مبتدا پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے۔ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ عربی میں ہے اور ہیں استعمال نہیں ہوتا، یہ بات ہم نے سٹارٹ میں سیکھی تھی نا کہ عربی میں ہے اور ہیں کے لیے کوئی لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ دراصل الفاظ کو ایک خاص ترکیب اور قواعد کے مطابق استعمال کرنے سے یہ معنی خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہے اور ہیں کا ترجمہ خود بخود اس میں آ جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ بنانے کے لیے سب سے پہلے مبتدا اور خبر کا ہونا ضروری ہے، پھر ان کے قواعد کو لاگو کرتے ہوئے جب ہم جملہ اسمیہ کو مکمل کرتے ہیں تو اس میں ہے اور ہیں کا ترجمہ از خود پیدا ہو جاتا ہے۔ تو چلیے اب ہم جانتے ہیں مبتدا اور خبر کے قواعد۔ نمبر 1، جب ہم وسعت کی بات کریں گے تو وسعت کے لحاظ سے مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، اور جب ہم اعراب کی بات کریں گے تو اعراب کے لحاظ سے مبتدا اور خبر دونوں ہی مرفوع ہوتے ہیں۔ جب ہم جنس اور عدد کی بات کریں گے تو جنس اور عدد میں مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوتی ہے، یعنی کہ مبتدا اور خبر ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن یہ تب ممکن ہے جب خبر مفرد ہوتی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ مفرد ہونے سے کیا مطلب ہے، کہ خبر کیا مفرد کے علاوہ بھی کچھ ہوتی ہے؟ تو جی بالکل، خبر مفرد کے علاوہ بھی ہوتی ہے۔ خبر کی مختلف اقسام ہیں جس میں خبر مفرد ہوتی ہے، شبہ جملہ ہوتی ہے، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے مطابقت کے لیے کہ جب خبر مفرد ہوگی تب ہی جنس اور عدد میں وہ مبتدا کے مطابق ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی، اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی، اگر مبتدا عدد میں واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی، اور اگر مبتدا جو ہے وہ عدد میں تثنیہ ہے یا جمع ہے تو خبر بھی اس کے مطابق ہوگی۔ اس کی نیچے آپ کو ایک چارٹ دکھایا جا رہا ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مبتدا اور خبر کو مطابقت کے لحاظ سے ان کے رولز کے لحاظ سے لکھا گیا ہے۔ جیسے اگر ہم کہتے ہیں الکتاب جدید، تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ الکتاب جو ہے وہ معرفہ بھی ہے،
وہ مذکر بھی ہے، وہ واحد بھی ہے اور وہ مرفوع بھی ہے، یعنی کہ مبتدا ہونے کے تمام قواعد پورے ہو گئے۔ اور جدیدن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خبر ہونے کے قواعد پورے ہوتے ہیں۔ جی سب سے پہلے وہ نکرہ ہے، جی بالکل، پھر اس کے بعد جدیدن جو ہے وہ مذکر ہے، مطابقت ہوگی مبتدا کے ساتھ، بالکل ہو گئی۔ پھر عدد کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے، واحد ہے ہمارا مبتدا تو خبر بھی واحد آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور اعراب کو جب دیکھیں گے تو اعراب بھی مرفوع ہو گیا، تو اٹس مین کہ اب ہمارا یہ جو جدیدن ہے اسم، یہ اب خبر بننے کے قابل ہے، تو اب ہم اس کو خبر کی پوزیشن دے سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو چارٹ بنا ہوا نظر آ رہا ہے، اس میں آپ اس کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر ہماری آج کی کلاس ہوتی ہے مکمل، اس امید کے ساتھ کہ جو کچھ بھی سیکھا وہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ایسا فہم عطا فرمائے کہ ہم جو کچھ سیکھیں وہ ہمیں یاد بھی رہے اور ہم اس کو آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے میں استقامت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزانا الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔